बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बख्तूश ऑफिशियल। नाजरीन, आज खबरें बहुत गर्म हैं और खान साहब ने कहा है कि 1 साल मुझे और मेरी अहलिया को जेल में रखने के बाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर जनरल ने खुद एतराफ कर लिया है कि तोशाखाना केस में मिस ट्रायल हुआ और इस दौरान इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर नहीं रखा गया। यह एतराफ रियासत पर काबज माफिया की जानब से नैब के जरिए सियासी इंतकाम का एतराफ और हमारे निज़ाम इंसाफ पर बहुत बड़ा सवाल निशान है। इस एतराफ के बाद मैं चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल और तफ्तीशी अफसरान और मुतल्लिका जजेस के इस्तीफों का मुतालबा करता हूं। काबज माफिया की इमाम पर मुल्क के मकबूल तरीन लीडर के मिस ट्रायल पर इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे 5 झूठे केसेस में ऐसे ही मजाका खेज अंदाज में सजाएं दिलवाई गई और मजीद 2 झूठे ट्रायल इसी स्पीड से चलाए जा रहे हैं ताकि मुझे हकीकी आजादी की तहरीक से पीछे हटा सकें। लेकिन मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तानियों की हकीकी आजादी की जंग जारी रखूंगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कैंगरू कोर्ट्स बना दिया गया है और अब इनकी हैसियत सरकारी महकमों से ज्यादा नहीं रही। अदलिया की ताकत को सलब कर लेने से मुल्क में इंसाफ का निजाम जो पहले ही मखदूश था बिल्कुल ठप हो जाएगा। कहा जाता है जमहूरियत खतरे में, अब मुल्क में जमहूरियत है। अब मुल्क में जमहूरियत है कहां? जमहूरियत का मतलब तो आजादी, कानून की हाकमियत और इंसाफ की आजादाना फहमी होता है। मुल्क में जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया है, मुल्क को बनाना रिपब्लिकन बना दिया गया है। इसीलिए पाकिस्तानी कौम को कॉल दे रहा हूं कि यही वक्त है 24 नवंबर को ना सिर्फ खुद निकले बल्कि हर फर्द जिम्मेदारी लेकर लोगों को बड़े पैमाने पर मुतहर्रिक करने की तहरीक चलाए। इस तहरीक से हकीकी आजादी का ख्वाब पूरा होगा, वरना जिंदगी भर की गुलामी कौम का मुकद्दर बन जाएगी। अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का यह पैगाम है। खान साहब ने कहा है कि सोशल मीडिया के हवाले से खान साहब का मौकफ वाज़ेह है। सोशल मीडिया हमारी जान है, सोशल मीडिया के जवान मेरे शेर हैं। सोशल मीडिया के लोगों ने जितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदियां सबके सामने है, लिहाजा नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का वाहिद प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है। लोगों की तनकीद पर मुस्तक़िल रद्द अमल देना चाहिए। तो सोशल मीडिया के जवानों, आपको मुबारक हो, आप खान के टाइगर्स हो, आप खान के बब्बर शेर हो। आपने हिम्मत नहीं हारनी। ये जो छोटी मोटी तनकीद है इसको खातर में नहीं लाना। आप जो कर रहे हो खान के लिए कर रहे हो और खान का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। और शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि बुशरा बीबी, अलीमा खान और फैमिली इमरान खान के लिए एहतजाज में शरीक होंगे तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई सियासी होता है, ना तो वो मीटिंग्स कर रही हैं, ये प्रोपोगंडा है, ना कोई सियासी होता ले रही है, ना वो फैसला करेंगी मीटिंग्स में, ना वो तरीक को चलाएंगी, एहतजाज को चलाएंगी, ये ऐसी कुछ है। उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई है, उसका सियासत से कोई तल्लक नहीं, लेकिन मेरी हर पेशी पे वो आता है। ये खून के रिश्ते हैं, इनको समझना चाहिए। एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने कहा कि आज अडयाला जेल में अलकादर केस की समाअत के दौरान इमरान खान से मुलाकात हुई। 24 नवंबर की कॉल पे वो अपनी कौम से बहुत पुरउम्मीद नजर आए और अपनी कौम पर बहुत मान और फख्र कर रहे थे। फख्र तो उन्हें करना चाहिए, जैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं कमाल का। और हाई कोर्ट से एक बड़ा जबरदस्त एक फैसला है। जस्टिस अमजद रफीक साहब ने एक बड़ा फैसला किया है। ये अजहर सिद्दीक साहब हैं, बहुत कमाल के पीटीआई के, ये भी बब्बर शेर है खान के। पंजाब भर में 3 एमपीओ के तहत नजर बंदियां खत्म, अदालत का फौरी रहा करने का हुक्म। ताहिर इकबाल चौधरी वहाड़ी से 3 मरतबा मुंतखब एमएन ने 2 मरतबा मुंतखब एमपीए की गैर कानूनी नजरबंदी और बिला जवाज डिस्ट्रिक्ट जेल वहाड़ी से सेंट्रल जेल मुंतकिली केस की समाअत। उन्हें पहले डिस्ट्रिक्ट जेल वहाड़ी रखा गया, वहां से उन्हें 14 दिन बाद मियां वाली जेल में भेज दिया गया था, वहां भी 14 दिन बाद ये उनकी रिहाई हुई है। ये बड़ा जबरदस्त एक फैसला हुआ है। और जो हमारे एक बड़े जबरदस्त
صحافی ہیں, میرے اساتذہ کا مقام رکھتے ہیں, گو ان کا نقطہ نظر مجھ سے مختلف ہے, لیکن میں ایز اے جرنلسٹ, ایز اے صحافی, ابھی تو ہم کیا کہتے ہیں, ابھی تو ہم اسٹوڈنٹ ہیں, بالکل میری تو ابھی انیشل سٹیج ہے, لیکن یہ بہت پرانے کھلاڑی ہیں. چودھری جوید صاحب, میں 0 پوائنٹ ان کا شروع سے پڑھتا ہوں, میں بڑا ان کا مداح ہوں. آج انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے, وہ ہمیشہ نون لیگ کے خیر خواہ رہے ہیں, یہ بھی انہوں نے خیر خواہی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو شریف فیملی ہے, مریم نواز ہے, شہباز شریف ہے, نواز شریف ہے, انہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ کہیں مکافات عمل کا شکار ہے, یہ اللہ کی پکڑ میں ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود نہ تو غیر ملکی سفر کر سکتے ہیں, نہ غیر ملکی جگہوں پہ کسی ریسٹورنٹ میں جا سکتے ہیں, کسی ہوٹل میں جا سکتے ہیں, کہیں گاڑی سے باہر منہ بھی نہیں نکال سکتے. ہر جگہ ان کی پکڑ ہو جاتی ہے, ہر جگہ ان کو ذل و خوار کیا جاتا ہے. انہیں سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے, اور اس کے بعد آپ نے جو گناہ ہیں انہیں سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں یہ ان کا جو عامرانہ رویہ, جیسے مریم نواز کے حکمران خاندان, بے شک یہ حکمران خاندان ہے, لیکن ابھی دیکھیں یہ کہیں باہر جانے کے لائق نہیں. خواجہ آصف ہے یا عطا تارڑ ہے, مریم نواز ہے, نواز شریف رو پڑے ہیں. انہیں یہ اس کی سبب پی ٹی آئی ہے, لیکن دوسری طرف اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ خدا کی پکڑ میں ہے, اللہ کا عذاب ہو رہا ہے ان پہ, اور انہیں کہیں بھی منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. سب کچھ ہونے کے باوجود یہ آزادانہ نقل و حرکت نہیں کر سکتے. ان کی جو معیار ہے لوگوں میں وہ دیکھ لیں. انہیں کوشش کرنی پڑتی ہے, 2-3 آدمی پیسے دے کے کھڑے کرنے پڑتے ہیں, جی یہ ہمارے سپورٹر ہیں. خدا را اس بات کو سمجھ. یہ میں چودھری صاحب سے بالکل, جوید صاحب سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ انہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے, اللہ کے حضور کی گڑا کر معافی مانگی. اور جو مظلوم لوگ ہیں ان کی آہوں سے بچنا چاہیے, ان کا مداوع کرنا چاہیے, پھر ان کی توبہ انشاءاللہ قبول ہوگی. تو خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی کہیں سے آواز آتی ہے تو وہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے آتی ہے. ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. یہ سب کے سب بگوڑے ہیں جو پیسے کھا کر اور کرپشن کر کے وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں. خواجہ صاحب سلام ہے ان کے, کیا کہوں میں یہ بھی. تو نون لیگ نے الیکشن سے پہلے بھی دعوے کیے تھے کہ وہ سادہ اکثریت تو کیا بلکہ 2/3 اکثریت سے حکومت بنائیں گے, لیکن بعد میں فارم 47 کے ذریعے حکومت بنائے گی. نون لیگ کا عوام سے ڈسکونیکٹ آج بھی نظر آتا ہے. شہزاد اقبال صاحب نے یہ کہا ہے, اور مدن عباس صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون اگر پنجاب میں مقبول ہے تو بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرواتی جو عدالت کے حکم کے مطابق اکتوبر میں ہونا تھے. اور ارشاد بھٹی صاحب میرے فیورٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کو کہہ کر ایک سروے کروایا. سروے میں مریم نواز کو بتایا کہ مریم کی پارٹی مقبول ترین ہے. یہ ایک چھوٹے سے الیکشن کا رزلٹ دیکھ لیں, آپ کو گراؤنڈ کی صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا. ناظرین, جو نون لیگ بہت پریشان ہے, نون اور پی پی بار بار مسلسل کا اپنا کوشش کر رہی ہے. ذرائع بتا رہے ہیں, میرے باوثوق ذرائع, کہ 3 دفعہ انہوں نے ٹرمپ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہاں سے 2 دفعہ تو ہو چکی ہے, انکار ہو چکا ہے, اب تیسری اٹیمپٹ ہے ان کی. اس میں ایک بڑی پاکستانی شخصیت حسین حقانی صاحب, ان کے تھرو ابھی جا رہے ہیں, لیکن ان کی بھی ادھر دال نہیں گلنی. ابھی ان کو میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ انہیں انکار ہی ہو جائے گا. جیسے بلاول صاحب ابھی تو دعوے کر رہے ہیں کہ وہ مریم شہید سے ٹرمپ کا بڑا تعلق ہے, انہوں نے انہیں کھانا کھلایا تھا, میں بھی, لیکن جب یہ اپوزیشن میں تھا اس وقت بی بی شہید کا انہیں تعلق یاد نہیں آیا. اس وقت تو وہ دہشت گرد تھا, وہ خان کے ساتھ ملا رہے تھے. اب کیا ہوا ہے؟ اور ایک اندر کی خبر, ٹرمپ کی کابینہ میں جو وزیر خارجہ ہوگا, میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں, وہ خان کا دیوانہ ہے. اور وہ جو دوسری 3 یہ جو جماعتیں ہیں ان کے اگینسٹ انہیں سخت ناپسند کرتا ہے, وہ حقیقت سمجھتا ہے. اور جو کوشش کر رہے ہیں حکمران
اور یہ جو کسی طریقے سے خان سے مطالبات وہ منوا لے, خان سے مذاکرات کرے, لیکن انہیں بالکل ٹھینگا نظر آ گیا, ادھر سے بالکل انہیں انکار ہے, ادھر سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ جو میں آپ کو ایک بڑی خاص بریکنگ نیوز بتا رہا ہوں, یہ یاد رکھیں, یہ جو 24 کی کال ہے یہ حکومت کے خاتمے کی کال ہے. 24 کی کال ہوگی تو ایک بڑی حکمران جماعت جس کے سینٹ میں اچھے خاصے ووٹ ہے, ویسے تو ان کی جو جتنی بھی حکومت کھڑی ہے, چھوٹی سے چھوٹی ایک جماعت بھی سائڈ پہ ہو جائے ان کی حکومت درام سے ختم. لیکن وہ اچھی جماعت ہے, اس نے دیکھا ہے, اس کے تھنک ٹینک نے ادھر یہ پرپوزل پیش کیا ہے اور انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو یہ احتجاج کال ہے, یہ جو دھرنا ہوگا, یہ مارچ ہوگا, یہ بڑا کامیاب نظر آ رہا ہے. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے سکور پوائنٹنگ کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جب کامیابی کی طرف شروع ہوگی تو ہم زبردست تنقید کریں گے حکومت پہ, نون لیگ کے منصوبوں پہ, ان کی جو پالیسیز ہیں ان پہ زبردست تنقید کریں گے اور حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے اور حکومت نیچے آ جائے گی. یہ حکومت کو بھی پتا ہے ان کی حکومت جانے والی ہے. یہ بڑے پریشان ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کیا کرنا. اور جو پی ٹی آئی نے لاہ عمل تیار کیا خان نے, یہ ابھی ان کو اس کی بھنک نہیں پڑ رہی, کیا کر رہی ہے, کیسے سب کچھ ہوگا, کیا کر رہی ہے, کیا مقصد ہے, کیا ان کا جو کھویا پلان ہے یہ حاصل کرنے میں بھی ناکام ہے. لیکن پریشان بہت ہے, ہر سطح پہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے مذاکرات ہوں. جو میں نے آپ کو پچھلی ویلاگ میں بتایا تھا کہ وہ جو ایک بات ہے جو نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ سعودی عرب کو خان کو باندھ کے بھیج دیا جائے گا جہاز پہ, لیکن ابھی باوسوخ سرائے کا وہ ایک سعودی عرب نہیں 3 ممالک کے نام آ رہے ہیں, ان تینوں میں سے کسی ایک میں عمران خان کو بھیجا جائے گا. لیکن یہ جو اس کے ٹائیگرز ہیں یہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. ٹائیگرز خان کی قابل پہ لبیک کہہ رہے ہیں اور خان بڑا مطمئن اور خوش نظر آ رہا ہے. آج بھی جب ان کے وکیلوں نے کہا کہ اس کی امید ان نوجوانوں سے ہے. ناظرین, اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.